سأصرف، ان قریب میں پھیر دوں گا. صرف کس کو کہتے ہیں؟ پھیرنے کو. جیسے تصریف الریاح پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. ان آیاتی، اپنی آیات سے. اور آیات سے مراد کون سی آیات ہے؟ کونی اور شرعی. یعنی کائنات میں جو نشانیاں ہیں اللہ کی، ان سے بھی، اور جو اللہ کی کتاب میں اس وقت کی تورات میں یا آج کے قرآن میں بھی جو آیات ہیں، احکامات ہیں، ان سے پھیر دوں گا. کن کو؟ الذین، ان لوگوں کو، یتکبرون، جو تکبر کرتے ہیں. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق، غمط الناس، حق کا انکار کر دینا، سچائی کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق، نا حق. کیونکہ دنیا میں بڑا بننے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے. کیوں؟ ہم دیکھیں کہ کوئی بڑا کس چیز سے بنتا ہے نا، جو اس کی اپنی ہو. ہماری کون سی چیز اپنی ہے؟ ہمارا ٹیلنٹ اپنا ہے، یا علم اپنا ہے، یا جسم اپنا ہے. اس میں سے ہمارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ ناحق تکبر ہے نا. دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو تکبر زیب ہی نہیں دیتا ہے. انسان کے لیے حق ہی نہیں کہ وہ تکبر کرے. تو جو دنیا میں رہ کے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے کسی بھی نعمت کے ملنے پر، مال و دولت کے ملنے پر، یا علم کے، یا حسن کے، یا وٹ ایور، کچھ بھی، تو ایسے لوگوں کی مت ماری جاتی ہے. لہٰذا ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. تو اللہ کی آیات جو ہیں، عبرت کے نشان جو ہیں دنیا میں بکھرے ہوئے، وہ ان سے بھی کوئی سبق نہیں لیتے، اور وہ اللہ کی کتاب سے بھی کوئی سبق نہیں لیتے. یہ تکبر کی وہ سزا ہے جو انسان کو دنیا میں ملتی. کیا؟ اللہ کی آیات سمجھنے کی توفیق ختم ہو جاتی. وہ اللہ کی آیات کی سمجھنے کی توفیق سے محروم کر دیے جاتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ لیں، کون؟ متکبرین. کیا؟ کل آیت، ہر نشانی، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی آیت یا نشانی وہ دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا، وہ اس کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ان کے تکبر کی وجہ سے. یعنی ان کو قرآن کی کوئی بھی آیت سنا دو، کوئی بھی بات سمجھا دو، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. کیونکہ دلوں میں تکبر جو ہے، نفس پرستی اور خواہشات کی پرستش جو ہے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھیں راستہ رشد کا. رشد کہتے ہیں کسی بھی کام کی درستگی کو، دین میں استقامت کو، حسن تدبیر کو. حسن تدبیر کیا ہوتی ہے؟ اچھی پلاننگ، ہوش مندی، سمجھداری. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور یہاں مراد کیا ہے؟ ایسا راستہ جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جائے. سبیل الرشد، ہدایت کا راستہ، کامیابی کا راستہ، اصلاح کا راستہ. لا يتخذوه سبیلا، نہیں وہ بنائیں گے اس کو راستہ. ایسے لوگ جب ہدایت کا راستہ دیکھیں بھی تو اس کو راستہ نہیں بنائیں گے، وہ اس راستے پہ نہیں چلیں گے، خواہ راستہ ان کو سامنے نظر آتا ہو. وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں، کون؟ متکبرین، سبیل الغی، گمراہی کا راستہ. اور غی یہاں رشد کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے. یتخذوہ سبیلا، بنا لیں گے اس کو راستہ. گمراہی کا راستہ فوراً اختیار کر لیں گے، فوراً اس پہ چل پڑیں گے، لیکن ہوش مندی کا راستہ، سمجھ بوجھ کا راستہ، اس کو نہیں اختیار کریں گے. کیوں؟ ذالک، یہ، بأنہم، اس وجہ سے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو نہیں مانا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور تھے وہ ان سے غافل. تو دو وجوہات ہوئی، نمبر 1 غفلت، اور نمبر 2 جھٹلانا. اب یہاں ایسے لوگوں کی نفسیات بیان کی گئی ہے کہ جو نمبر 1 اللہ تعالی کی دی ہوئی یا بھیجی ہوئی نشانیوں سے کوئی سبق نہیں لیتے. نمبر 2 جب ان کے سامنے ہدایت کا راستہ آتا ہے تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور اگر ان کے سامنے کوئی غلط کام اور گمراہی کا راستہ آتا ہے تو فوراً اس پہ چل پڑتے ہیں، اس میں ان کو ہلانے جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کی کیا نفسیات ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی آیات کو ماننے میں تکبر حائل ہے. تکبر کو نکالنا پڑے گا، اس کے لیے وہ تیار نہیں. دیکھیں نا، کسی کی اطاعت میں انسان کو عاجزی اختیار کرنی پڑتی، تو چونکہ ان کے اندر تکبر ہے لہذا بات نہیں مانتے. پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ
گمراہی کا راستہ سامنے آتا ہے تو فوراً ہی بات مان لیتے ہیں، کیونکہ گمراہی کا راستہ ان کے نفس اور ان کی خواہشات کا راستہ ہوتا ہے، ان کی من پسند کا راستہ ہوتا ہے، ان کے دل یا ان کی مرضی کا راستہ ہوتا ہے۔ گمراہی کا راستہ عام طور پر نفسانی خواہشات کون سی ہوتی؟ دنیا کی جو محبت ہے، یہ شہوات کی محبت۔ تو گمراہی کے راستے کے پیچھے دراصل انسان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ نفسانی خواہشات یا نفس کی جو خواہش ہے وہ پیچھے محرک ہوتی، موٹیو ہوتی، یعنی گمراہی میں وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس ہدایت کے راستے میں چونکہ انسان کو قربانی کرنی پڑتی ہے، یا یہ ہے کہ ہدایت کے راستے میں انسان کو نفس کو مارنا پڑتا ہے اور وہ صرف اللہ کے لیے اختیار کرنا پڑتا ہے، تو وہ پھر جب تک اللہ کے لیے خالص ہو کے کام کرنے کا جذبہ نہ ہو، اللہ کی سچی محبت نہ ہو، تو انسان اس پہ چل ہی نہیں سکتا۔ یعنی کسی بھی کام کے لیے موٹیویشن ضروری ہے یا نہیں؟ موٹیویشن کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟ محرک ضروری ہے نا۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ کسی مشین کو چلانے کے لیے اس کا بجلی کے ساتھ کنیکشن ضروری ہے، آپ کو بٹن آن کرنا پڑے گا یا پریس کرنا پڑے گا۔ تو یہ جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ آپ اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حرکت دے رہے تھے، محرک ہے۔ وہ خاص ایک بٹن جو ہے وہ آپ نے دبایا تو وہ مشین چل پڑی۔ گاڑی سٹارٹ کرنی پڑتی ہے نا تب چلتی ہے یا نہیں؟ تو جو ہی آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر وہ چل پڑتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک ہاتھ ہے، یہ ہاتھ محرک ہے۔ محرک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرکت دینے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے سامنے ہر طرح کی آیت آ رہی ہے۔ یہ آیات اصل میں کیا تھی؟ یہ محرک بن سکتی تھی لیکن وہ ہلے ہی نہیں اپنی جگہ سے، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ کیسے سمجھاؤ آپ کو؟ مشین کب نہیں چلتی؟ یا تو آپ چلانا نہ چاہیں، یا پھر کنیکشن درست نہ ہو۔ ٹیلی فون کی جو جگہ ہے وہاں پر پلگ ان وہاں کر دیں، آپ غلط جگہ پر آپ اس کو ڈال دیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نہیں چلے گی۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے سامنے جب قرآن آتا ہے، جب اللہ کی کوئی قدرت کی نشانی آتی ہے تو وہ سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ وہ کلک نہیں کرتی ان کو، کیونکہ ان کی خواہش کس میں؟ کھیل میں ہے۔ جیسے بچے ہیں مثلا باہر ٹھنڈ میں کھیل رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں کہ موسم کیسا ہے، کیوں؟ کیونکہ کھیل میں مشغول ہے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کو کھینچ کے اندر لانا پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض کام آپ بچوں کو کہتے رہتے ہیں کر لو کر لو کر لو، کسی طرح مان کے نہیں دیتے، اور بعض کاموں کے لیے آپ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، خود ہی کر لیتے ہیں۔ کس چیز کا فرق؟ موٹیویشن کا فرق ہے نا۔ تو یہاں بھی چونکہ گمراہی کے راستے میں ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے، اس لیے وہ فوراً لبیک کہہ دیتے ہیں، اور نیکی کے راستے میں پرسنل انٹرسٹ نہیں ہو تو اللہ کی مرضی کی بات ہے تو اس لیے فوراً نہیں آگے بڑھتے، جلدی نہیں کرتے۔ پھر اس میں عام طور پر آپ روزمرہ کی زندگی سے مثال بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہماری مرضی کے جو کام ہوتے ہیں، یا ہماری جو ہابیز ہوتی ہیں، ہمارے دل پسند کام جو ہوتے ہیں، یا جو ہمارے شغل ہوتے ہیں، کوئی بھی، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پسند کا کام ہو سکتا ہے۔ تو جو ہی وہ کام سامنے آتا ہے تو کسی کو آپ کو کہنا نہیں پڑتا، فوراً آپ خود کود پڑتے ہیں اس میں، اور شوق سے کرتے ہیں، دل لگا کے کرتے ہیں۔ اور کوئی ایسا کام جس میں آپ کی اپنی مرضی نہیں، اور اس میں آپ کو دنیا میں کوئی جلدی ریوارڈ بھی نہیں ملنا اور کوئی فائدہ بھی جلدی نظر نہیں آنا، بس اس سے اللہ نہیں راضی ہونا اور اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتا، اور وہ جزا جو ملنی ہے وہ تو کل کہیں جنت میں جا کے ملے گی، وہ بھی بڑی دور ہے، لہٰذا ایسے کاموں کے لیے ہم آگے نہیں بڑھتے۔ وہ جو بھی پیچھے بات ہوئی تھی نا، پیچھے رہنے کی اور آگے جانے کی، صحابہ کرام کس طرح آگے بڑھتے تھے۔ مثلاً ایک صحابی میدان جنگ میں کھڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ان کے سینسز جنت کے لیے اتنے کام کرتے تھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنت کی خوشبوئیں آتی تھی، ہمیں نہیں آتی، کیونکہ موٹیویشنل لیول ہی وہ نہیں ہے، وہ محرک ہی موجود نہیں ہے۔ اور وہ محرک کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ جب آپ کو کسی بھی چیز سے محبت ہوتی ہے نا، سچی محبت، تو آپ کے اندر کا جو موٹیویشنل لیول ہوتا ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر محبت نہ ہو تو کھینچ تان کے کتنا آپ کسی سے کروا سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہدایت کا راستہ وہ تو ان کو نظر نہیں آتا،
لیکن گمراہی کا راستہ اس کی طرف فوراً لپک پڑتے ہیں. ذالک بانہم، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری آیات سے غافل ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو طرح کے لوگ آیات سے فائدہ نہیں اٹھاتے. کون کون سے؟ جھٹلانے والے، تکبر کے مارے لوگ، اور دوسرے غافل. اب آپ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر عام طور پر جو دین سے دوری پائی جاتی ہے اس کی بھی یہی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں. کچھ لوگ تو جان بوجھ کے پڑھ لکھ کے سمجھ کے، ان کی عقل گواہی دیتی ہے، ان کا دل گواہی دیتا ہے، لیکن ان کا تکبر ان کو قبول نہیں کرنے دیتا حق، وہ دور ہے. اور دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو غافل. دیکھیے کہ اچھے کام کرنے پر موٹیویشن کب ملتی ہے؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہے نا؟ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو پھر ہم ہر وہ چیز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو یہ کہتا ہے. اور اگر ہم اس کو پڑھے ہی نہ، کھولے ہی نہ، تو کیا واقعی پھر بھی آپ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے جو یہ کہتا ہے؟ نہیں، آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے. تو دو بڑی وجوہات، جھٹلانا اور غفلت میں رہنا. جھٹلاتا کون ہے؟ جس کو سمجھ آ جائے، جس کو پتا ہو، جس کو علم ہو، اور پھر وہ نہ مانے صرف اپنی نفس کی خواہش کی وجہ سے. اور غافل کون ہوتا ہے؟ جو لا علم ہوتا ہے، جو نہ سمجھ ہوتا ہے.